رشید بدستور رو رہا تھا۔ میں نے اسے تسلیاں دیں اور اس کا حوصلہ بڑھایا اور یہ وعدہ پھر کیا کہ اسے اس واردات سے نکال دوں گا۔ اس کا کوئی جواب سنے بغیر میں بارک کی طرف چلا گیا۔ دروازے میں جا کر دیکھا کہ 2 کانسٹیبل نذیر کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پرانے تجربہ کار کانسٹیبل تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ نذیر کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور اسے سبز باغ دکھا کر تیار کر رہے تھے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اقبالی بیان دے دے اور اسے اس کا بہت فائدہ ملے گا۔ میں جب نذیر کے پاس پہنچا تو دونوں کانسٹیبلوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ جناب، یہ بڑا اچھا اور شریف لڑکا ہے اور خاندانی بھی ہے، اس کا بیان لے کر چھوڑ دیں، بیچارہ خواہ مخواہ پریشان ہو رہا ہے۔ کانسٹیبل یہ باتیں باری باری اس طرح کر رہے تھے جیسے وہی اس لڑکے کے والی وارث ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اس کو کہہ چکا ہوں کہ بیان دے دے اور چھٹی کرے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اس کے چچا قریشی نے اتنی بھلی اور شریف بیوی کو چھوڑ کر ایک کافر عورت کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اچھا ہوا وہ قتل ہو گئی ہے۔ میری دلچسپی اور ہمدردی تو ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ میری اس چکر بازی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور نذیر نے بیان دینے کی رضامندی دے دی۔ قتل ایک ایسا جرم ہے جس کو عادی اور پیشہ ور قاتل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سنگین واردات کا اثر انسان کی فطرت اور ضمیر پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اقبال جرم کر کے ہی سکون حاصل کرتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی، خودکشی سے قتل تک۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے نذیر کو وہیں الگ بٹھا لیا اور اس کے ساتھ اپنا رویہ ایک بے تکلف دوست اور مشفق باپ جیسا کر لیا۔ اس کا اتنا لمبا بیان لفظ با لفظ سنانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں موٹی موٹی باتیں سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ رشید اپنے باپ کی اس اینگلو انڈین بیوی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا تھا، اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ نذیر کے ساتھ اس کی رشتہ داری کے علاوہ دوستانہ بے تکلفی اور محبت تھی۔ رشید نے نذیر کو اپنے باپ کی جذباتی کیفیت سنائی۔ میں آپ کو یہ کیفیت نذیر کی زبانی سناؤں گا۔ نذیر رشید کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ قریشی تو ہوٹل میں رہتا تھا، اس کے گھر میں مقتولہ اکیلی ہوتی تھی یا پھر گھر میں نوکر تھا۔ دونوں نے یہ اسکیم بنائی کہ اگلی رات اس کے گھر جائیں گے اور دروازے پر دستک دیں گے۔ نوکر دروازہ کھولے گا تو اس کو پکڑ کر باندھ دیں گے، پھر اندر جا کر مقتولہ کا گلا گھونٹ دیں گے۔ دونوں وہاں گئے اور ویسے ہی ہوا کہ دستک پر نوکر باہر آ گیا۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے واسطے وہ رسی تو ساتھ لائے ہی نہیں۔ نذیر نے سوچا کہ اس گھر میں چارپائی تو ضرور ہوگی، اس کی ادوائن کاٹ لیں گے۔ نذیر کی جیب میں چاقو تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نوکر نے پگڑی باندھی ہوئی تھی جو ویسے ہی سر پر رکھی ہوئی تھی، اس میں کلہ نہیں تھا۔ انہوں نے جس طرح نوکر کو باندھا وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ نذیر نوکر کے پاس کھڑا رہا اور رشید اندر گیا۔ اس نے بتی جلائی اور اس کو مقتولہ پلنگ پر سوئی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ نذیر نے رشید کو تو اپنی آنکھوں دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس نے مقتولہ کو کس طرح ختم کیا تھا۔ رشید اپنا کام کر کے باہر آیا اور نذیر کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا اور وہاں سے کچھ دور آ کر نذیر کو بتایا کہ بدبخت عورت نے ناخنوں سے اس کا منہ چھیل دیا ہے۔ نذیر نے اس کو اپنا رومال دیا کہ یہ زخم پر رکھ لے۔ یہ پٹی نذیر نے ہی کی تھی۔ میں نے نذیر سے پوچھا کہ اس واردات کا علم قریشی اور اس کی پہلی بیوی کو بھی ہے یا نہیں۔ نذیر نے کہا کہ اس کے اور رشید کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یعنی نہ قریشی کو نہ اس کی پہلی بیوی کو۔ نذیر کا اتنا ہی بیان سنانے کے قابل ہے، حالانکہ اس کا بیان بہت ہی لمبا تھا۔ اصل دلچسپ اور جذباتی بیان رشید کا تھا۔ وہ بھی نذیر کی طرح بغیر تشدد اور دھمکیوں کے بیان دینے پر راضی ہو گیا۔ اس کے بھی میں چیدہ چیدہ حصے سناؤں گا۔ آپ غور کریں کہ انسان کی فطرت گہرے سمندر جیسی ہے، جس میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس وقت کیا سامنے آ جائے گا۔ اب رشید کا بیان سنیں۔ اپنے باپ کی کمیشن خوری کے بارے میں رشید نے کہا کہ دوسری شادی سے پہلے اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا باپ حرام کی کمائی گھر لاتا تھا یا نہیں۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ اوپر سے کچھ کماتا بھی تھا تو وہ بہت ہی تھوڑا ہوتا تھا۔
گھر میں کوئی عیاشی اور امیری والی بات نہیں تھی۔ اگر اس کے باپ نے حرام خوری شروع کر دی تھی تو وہ دوسری شادی کے بعد کی ہوگی۔ رشید نے کہا کہ جب اسے پتہ لگا کہ اس کا باپ دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ باپ کے آگے بہت رویا تھا۔ باپ نے ادھر ادھر کی باتیں بنا کر اس کو بہلا لیا تھا۔ رشید کی ماں نے قریشی کو صاف کہہ دیا تھا کہ دوسری کے بجائے تیسری اور چوتھی شادی بھی کر لو، لیکن اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ قریشی نے یہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ قریشی پہلے ہی ایک مکان نئی آبادی میں بنوا رہا تھا اور اس کے دونوں بیٹے بہت خوش تھے کہ نئے مکان میں جا کر آباد ہوں گے، لیکن باپ نے ان کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ باپ ان سے الگ ہو گیا اور دوسری شادی کر لی۔ رشید کو اپنے باپ کے ساتھ بہت پیار تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ باپ اس کو بہت ہی پیار دیتا تھا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ رشید، اس کے بھائی اور اس کی ماں نے قریشی کے بغیر کس طرح وقت گزارا اور رشید کی ماں کا رد عمل کیا تھا۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ رشید باپ کے دفتر میں جا کر گھر کا خرچہ لے آتا تھا۔ ایک سال گزر گیا تو رشید کو اپنے باپ کے دفتر کے کسی آدمی نے بتایا کہ اس کے باپ کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اس واسطے کہ اس نے اتنی بڑی رقم ہضم کی ہے جو چھپ نہیں سکتی تھی۔ رشید کو اس کا بہت صدمہ ہوا اور وہ باپ کے پاس گیا۔ باپ نے اسے تسلی دی کہ یہ سب جھوٹ ہے اور انکوائری اس کے حق میں ہوگی۔ رشید نے یہ نوٹ کیا کہ اس کا باپ پریشان رہنے لگا تھا۔ رشید کو کسی طرح یہ پتہ لگ گیا کہ وہ دوسری بیوی سے تنگ آ چکا ہے۔ اب یہ وقت آ گیا جب ایک روز رشید باپ کے پاس دفتر گیا تو باپ نے اسے بتایا کہ وہ فلاں ہوٹل میں شفٹ ہو گیا ہے اور اب وہیں رہے گا۔ رشید کے واسطے یہ بات بہت ہی دکھ والی تھی۔ اس نے گھر آ کر ماں کو بتایا تو ماں نے کہا کہ وہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے اور گھر آ جائے۔ رشید کا خیال تھا کہ اس کا باپ دوسری بیوی سے اتنا زیادہ تنگ آ چکا تھا کہ پہلی بیوی اس کو قبول کرتی تو وہ دوسری بیوی کو طلاق دے دیتا۔ رشید ہوٹل میں باپ کو ملا تو اس نے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ رشید نے اسے کہا کہ وہ دوسری بیوی کو طلاق دے دے۔ باپ نے اسے بتایا کہ اس نے بیوی کے ساتھ یہ بات کی ہے اور بیوی نے اسے یہ دھمکی دی ہے کہ جس دن وہ اسے طلاق دے گا وہ دن اس کی یعنی قریشی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ باپ نے رشید کو بتایا کہ اس عورت کے تعلقات اور دوستانے بڑے نامی گرامی بدماشوں کے ساتھ بھی ہیں اور یہ عورت جو چاہے کروا سکتی ہے۔ باپ کی یہ باتیں سن کر رشید کے دماغ میں کچھ اور ہی ارادہ آ گیا۔ اس کو مقتولہ پر اتنا غصہ تھا کہ اس کا بس چلتا تو وہ اس عورت کو فوراً ہی قتل کر دیتا، لیکن اسے کوئی طریقہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ اب دیکھیے کیا واقعہ سامنے آتا ہے۔ دوسری بار رشید باپ کو ملنے گیا، دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ اس سے پہلے اس کا باپ دروازہ اندر سے بند رکھتا تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا رشید کو ایک عجیب ہی منظر نظر آیا۔ اس کا باپ چھت والے پنکھے کے نیچے کرسی رکھ کر اس پر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں مضبوط سی رسی تھی جو وہ اوپر پھینک کر پنکھے میں اڑا چکا تھا۔ اب وہ رسی کو نیچے کھینچ رہا تھا۔ رشید نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا، ابا جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ باپ نے کہا، کچھ نہیں بیٹا، تم ابھی چلے جاؤ، کچھ دیر بعد آنا۔ رشید کو کچھ شک ہوا۔ اس نے لپک کر رسی کھینچ لی اور اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر رکھ لی۔ اس نے باپ کا بازو پکڑ کر کرسی سے اتارا۔ رشید کی نظر پلنگ کے پاس پڑی ہوئی تپائی پر گئی تو وہاں ایک فل اسکیپ کاغذ پڑا ہوا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ رشید نے جھپٹ کر وہ کاغذ اٹھا لیا اور پڑھنے لگا۔ اس کے باپ نے اسے نہ روکا، بلکہ باپ پلنگ پر بیٹھ کر چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگا۔ رشید کاغذ کی تحریر پڑھتا گیا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ باپ نے یہ تحریر اپنی پہلی بیوی اور دونوں بیٹوں کے نام لکھی تھی۔ تحریر لمبی تھی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی اور دونوں بیٹوں سے معافی مانگی تھی اور آگے چل کر لکھا تھا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا جس کی سزا اس کو دنیا میں ہی ملی اور اب وہ جان اپنے ہاتھوں لے کر اللہ کے حضور جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ پنکھے کے ساتھ لٹک کر مر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے لکھا کہ دوسری بیوی یعنی مقتولہ کے ساتھ اس نے دلی محبت کی تھی اور وہ خوش تھا کہ اس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر لیا ہے اور یہ عورت مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کرے گی، لیکن اس عورت کو نہ اس کے مذہب کے ساتھ دلچسپی تھی نہ اس کے ساتھ محبت تھی، بلکہ اس کے دل میں صرف روپے پیسے کی اور سونے چاندی اور قیمتی کپڑوں کی محبت تھی۔ قریشی نے لکھا کہ اس عورت کی فرمائشوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ حرام کی آمدنی میں اضافہ کرے، جو اس نے کیا اور پکڑا بھی گیا اور اب انکوائری ہو رہی ہے۔ اس نے صاف لکھا کہ وہ حرام خوری کا مجرم ہے
اور اس کی وہ اپنے محکمے سے بھی اور اللہ کے ذات سے بھی معافی مانگتا ہے۔ پھر اس نے لکھا کہ جس بیوی نے اتنی مدت اس کے ساتھ پیار اور محبت سے گزاری تھی اور جس نے اس کو 2 بیٹے بھی دیے تھے، اس کو اس نے ناراض کیا اور ایسی عورت کی خاطر ناراض کیا جس نے دھوکہ دیا، گناہگار بنایا اور وفا نہ کی۔ اس نے لکھا کہ اس عورت کو طلاق نہیں دے سکتا ورنہ یہ مجھے مروا دے گی۔ اس طرح اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنی مجبوریاں بھی بیان کی اور سب سے معافی مانگی، اور پھر یہ وصیت لکھی کہ پرانا مکان اس کے دونوں بیٹوں کے نام کر دیا جائے اور نیا مکان اس کی بیوی کو دیا جائے، یعنی اس کے بیٹوں کی ماں کو۔ نیچے اس نے اپنا نام لکھا تھا اور اب وہ چھت کے ساتھ رسی باندھ کر کرسی پر کھڑا ہوا تھا کہ پھندا اپنے گلے میں ڈال کر اپنے آپ کو پھانسی دے لے۔ اس نے دروازہ اس لیے اندر سے بند نہیں کیا تھا کہ ہوٹل کا کوئی نوکر یا کوئی آدمی آ جائے تو وہ پولیس کو اطلاع دے کر لاش اتار لے اور یہ آخری تحریر اس کے بیوی بچوں تک پہنچا دے۔ رشید کو چکر آنے لگے۔ اس نے باپ کو روتے دیکھا تو اس کے ساتھ بغل گیر ہو گیا اور بہت رویا، لیکن فوراً ہی اپنے آپ کو قابو میں لے آیا اور باپ کی منتیں کرنے لگا کہ وہ اس کو 2 دنوں کی مہلت دے دے تو اللہ کرے گا کہ نجات کا کوئی ذریعہ مل جائے گا۔ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ مختصر بات یہ کہ رشید نے اس کو اللہ، قرآن اور رسول کی قسمیں دے کر راضی کر لیا کہ وہ 2 یا 3 دن خودکشی کا ارادہ ملتوی کر دے۔ رشید نے باپ کو یہ بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے، لیکن باپ کہتا تھا کہ وہ پہلی بیوی کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ بہرحال رشید نے اس کو ٹھنڈا کر لیا اور پھر اپنے گھر گیا، لیکن اس نے اپنی ماں کو نہ بتایا کہ باپ خودکشی کرنے لگا تھا۔ یہ تو قریشی کی زندگی لکھی ہوئی تھی کہ رشید عین اس وقت پہنچا جب باپ پنکھے سے لٹکنے لگا تھا۔ پھر جس طرح نذیر نے بیان میں کہا تھا اسی طرح رشید نے بھی بیان میں کہا کہ اس نے نذیر کے ساتھ بات کی اور دونوں نے قتل کا پروگرام بنا لیا۔ پھر انہوں نے جس طرح مقتول کو قتل کیا وہ میں پہلے سنا چکا ہوں۔ رشید نے اپنے چہرے کے زخم کے بارے میں یہ بتایا کہ مقتولہ بڑی تندرست اور سمارٹ عورت تھی۔ رشید نے جب اس کا گلا دبایا تو وہ اس کے اوپر اتنا جھک گیا کہ اس کا منہ مقتولہ کے منہ سے تھوڑی ہی دور رہ گیا۔ مقتولہ نے اس کے چہرے پر ناخن گاڑ دیے اور نیچے کو کھینچے جس سے چہرے کی کھال ادھڑ گئی۔ رشید نے اپنے ہاتھ کی گرفت اور سخت کر دی، تب مقتولہ نے ناخن اس کے چہرے سے ہٹائے، پھر وہ مر گئی۔ رشید نے اپنی اس واردات کا ذکر اپنے باپ کے ساتھ نہ کیا اور ماں کو بھی نہ بتایا۔ قتل کے بعد رشید باپ کو ملا اور اسے کہا کہ دیکھا اللہ کیسا ذریعہ پیدا کرتا ہے۔ قریشی کے ساتھ بعد میں میری بات ہوئی تو اس نے تصدیق کی کہ اس کا بیٹا رشید اگر اسے بتاتا بھی کہ اس نے مقتولہ کو قتل کیا ہے تو قریشی کبھی نہ مانتا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اور بھتیجا اتنا سنگین جرم کر سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ جرم کیا اور پکڑے گئے۔ دونوں نے مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان زیر دفعہ 164 دے دیے اور دونوں کو جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ میں نے مقدمہ تیار کیا جس میں میرے انگریز ڈی ایس پی نے بہت مدد اور رہنمائی کی۔ قریشی امیر کبیر آدمی تھا، اس کے پاس حرام کا بہت مال تھا۔ اس نے اس شہر کا سب سے زیادہ قابل وکیل کیا اور اس کی مدد کے لیے ایک اور قابل وکیل کر لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا مقدمہ یہ دونوں وکیل ناکام کر دیں گے، لیکن میں نے بہت محنت کی تھی۔ مقدمہ چلا اور آخر میں سیشن جج نے رشید کو سزائے موت دی اور نذیر کو اعانت جرم میں 8 سال قید بامشقت دی۔ قریشی نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ ہائی کورٹ نے رشید کی 9 عمری دیکھ کر سزائے موت عمر قید میں بدل دی اور نذیر کی سزائے قید 8 سال بحال رہی۔ تھوڑے عرصے بعد مجھے کسی سے خبر ملی تھی کہ قریشی اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی کرتوت کی وجہ سے اس کا جوان بیٹا عمر بھر کے لیے جیل میں بند ہو گیا ہے۔ پھر اس کی جو انکوائری ہو رہی تھی اس کی بھی خبر ملی۔ میرا خیال ہے اس نے رشوت چلا کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا تھا۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ یہ شخص کہاں گیا اور کہاں رہا۔